حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج وعلى أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب عليهم السلام وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. خداوند ذوالجلال کا احسان ہے کہ اس نے اس عظیم مہینے میں ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ قرآن اور اہل بیت کے دسترخوان پر حاضر ہو کر اس ضیافت اللہ کے سفرے سے کچھ انسان حاصل کر سکے، اور امید ہے کہ پروردگار متعال ہمیں اس دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے بہت کچھ نعمتیں مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. جو آیت وافل ہدایہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت مبارکہ میں پروردگار متعال نے ایک ایسا قانون بیان کیا ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایسا قانون جس پر اگر انسان گامزن رہے اور اپنے دل و جان میں اس قانون کو بٹھا لے اور پوری زندگی اسی پر عمل پیرا ہونے پر کاربند ہو جائے تو انسان کی سعادت کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑا فوز اسے حاصل ہوگا. قرآن کی نگاہ میں انسان کا کمال کا درجہ جو ہے اور آخری درجہ جو ہے جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مقام فوز ہے. اسی لیے ہم کلام اہل بیت میں دیکھتے ہیں کہ فرامین معصوم میں نہ صرف ان کے فرامین میں بلکہ ان کی اپنی عملی زندگی میں بھی جس مقام کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقام فوز تھا. اس لیے جب مولا کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگتی ہے تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم کہ میں رب کعبہ کی قسم کہ میں مقام فوز تک پہنچ چکا ہوں. تو یہ وہ بڑا مقام ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے سوائے معصوم کے سہارے لیے ہوئے
کسی اور سہارے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نہیں پہنچ سکتا. جیسے قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اس کا راستہ بھی ایک ہی راستہ ہے، اطاعت ہے، لیکن دو افراد کی اطاعت لازم ہے. ایک اصل اطاعت ہے اور دوسری اطاعت جو ہے وہ راستے کو دکھا رہی ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ رسول کی اطاعت ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت ایک راستہ ہے اور رسول کا راستہ دوسرا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ رسول کا راستہ ہے. اگر انسان رسول کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے کوئی دوسرا راستہ قرآن نے بیان نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے پر گامزن رہے اور وہ فوز عظیم پر فائز ہوگا اس کا راستہ بیان نہیں کیا ہو، بلکہ جہاں پر بھی اطاعت پروردگار کی بات آتی ہے وہ اطاعت رسول اس کے ساتھ ساتھ میں آتی ہے. اللہ کی اطاعت پر گامزن رہنے کا راستہ صرف اطاعت رسول ہے. اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے لیکن رسول کے راستے سے پر وہ گامزن نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے. اور اللہ کے راستے پر گامزن رہنے کی شرط یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان کا اعتقاد بھی درست ہونا چاہیے، انسان کا عمل بھی صالح ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو لیکن اس کا عمل صالح نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے بہت ساری جگہوں پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دریا میں غرق ہونے سے بچانے کے لیے جب اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. انسان جب اس کا اعتقاد ہی غلط ہے اس کا عمل صالح ہو سکتا ہی نہیں ہے. جب تک انسان کا اعتقاد درست نہ ہو تب تک اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا. عمل ہے لیکن صالح نہیں ہے. عمل صالح کے لیے قرآن نے اعتقاد اور نیت اور انسان کا باور جو ہے اس کو معیار قرار دیا ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر انسان اللہ کے راستے پر گامزن رہنا چاہتا ہے اس کا راستہ جو ہے وہ رسول کا راستہ ہے، اور رسول پر گامزن رہنے کے لیے اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. اس ایمان اور عمل صالح کو پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک حدیث میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر انسان فوز عظیم پر فائز ہونا چاہتا ہے اس کا راستہ کیا ہے، اس کے لیے انسان کو کون کون سے کام ایسے انجام دینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سعادت مند بھی ہو جاتا ہے، مقام فوز تک بھی پہنچ سکتا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر ختمی مرتبت نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علامت السعادت اربعہ، کہ انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مقام فوز پر فائز ہونا چاہتا ہے اور فوز کے راستے پر وہ گامزن ہے یا نہیں، اس کی 4 علامتیں اور نشانیاں. حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان جو سعید ہے، جو انسان سعادت مند ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ ذکر الذنوب الماضیہ، کہ انسان کو اپنے گناہ ہمیشہ یاد رہے. جو انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے گزشتے میں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سعادت مند نہیں ہے، وہ فوز کے راستے پر گامزن نہیں ہے، بلکہ ابھی کیا ہے وہ شقاوت کے راستے پر گامزن ہے. اگر انسان یہ دیکھ لے اپنے وجود میں اور اپنے افکار و اعتقادات میں یہ دیکھ لے کہ ابھی تک مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے سب نیکیاں کی ہیں لیکن گناہ یاد نہیں ہے. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، گریبان میں جھانک کر انسان دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ انسان انجام دے کر بھی اسے بلا دیتا ہے.
بھلا دیا ہے. چند ایک گناہ انسان جب یاد دہانی کرنا چاہتا ہے تو یاد بھی نہیں آتا. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اس چیز کی نشانی کہ انسان صراط مستقیم اور فوز کے راستے پر گامزن نہیں. وہ چاہتا نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرے، چاہتا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہے، چاہتا نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ مقام فوز ہے، جبکہ مقام فوز کو معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر انسان اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد رکھے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ مقام فوز تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو کبھی بھولتا نہیں ہے. یہ گناہوں کو نہ بھولنا اس چیز کی نشانی ہے کہ انسان ابھی تک راہ مستقیم اور مقام فوز کے راستے پر گامزن ہے. یہ پہلی علامت. دوسری علامت جو پیغمبر اکرم نے فرمایا، نسیان الحسنات الماضیہ. ماشاءاللہ، جتنا بھی انسان سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کسی نے کی نہیں ہوں گی اتنی میں نے کی ہیں. اور اگر گننا چاہے تو پہاڑ لگا دیتا ہے، کتابیں اور کاپیاں کی کاپیاں بھر دیتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ وہ نیکی. اور یہاں پر انسان کا حافظہ اتنا دقیق ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کسی کے حق میں کی ہے تو یاد رکھتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے اسے، دیکھتا ہے کہ اسے اس کے ذہن میں یہ آ جاتی ہے بات کہ میں نے فلاں جگہ پر اس پر یہ نیکی کی ہے. اور نیکی نہیں کی، احسان کیا ہے. نیکی بھی نہیں کی بلکہ احسان کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بھلا دے، وہ صحیح راستے پر گامزن ہے، وہ مقام فوز تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مقام فوز تک پہنچے، اور راستہ جو ہے فوز کا راستہ ہے اس پر وہ گامزن ہے ابھی تک، اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں. پھر ارشاد فرمایا وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّينِ، اپنی نگاہ کو، اپنے افق کو، اپنی نیت کو اتنی بلند کر دیتا ہے، اپنے افکار کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جو میرا دوست ہے وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے، وہ دوسروں کے حق میں نیکی بھی کرتا ہے، میں تو صرف نماز پڑھتا ہوں. بس اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ مسجد قریب ہے، جا کر نماز مسجد میں پڑھا کرو. کیا کہتا ہے کہ یہ تو واقعاً باعث شکر ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اکثر یہی ہوتا ہے نا، جب انسان کو نیکی کی طرف دعوت کی جاتی ہے وہ نیکی میں اپنے سے نیچے والے افراد کو دیکھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر فوز کے راستے پر تم گامزن رہنا چاہتے ہو اور یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سعادت مند ہو اور اس فوز کے راستے پر گامزن ہو، تو اس کی تیسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ دین میں اخروی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اگر ایسا ہوا تم فوز کے راستے پر گامزن ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو تم سوچ لو کہ اس راستے پر گامزن نہیں ہو. پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی نشانی جو ہے وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے افراد کو دیکھو. انسان دیکھے اس حدیث میں جو دو پہلے ہیں اور جو دوسرے ہیں، چاروں میں حضرت انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں. اگر انسان کی فکر جو ہے وہ درست ہو گئی تو اس کا عمل بھی صالح ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جہاں پر عمل صالح کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان جو ہے وہ قرآن کی لسان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ صرف اس کا اعتقاد ہوتا ہے اور وہی عمل صالح میں تبدیل ہوتا ہے. ایک تو انسان عمل صالح انجام دے رہا ہے، وہ اس میں بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ انسان یہاں سے ساتھ لے جا رہا ہے، نہ وہ اس کا مال ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا یہ دنیاوی امور ہے، بلکہ جو کچھ بھی لے جا رہا ہے وہ صرف اس کا اعتقاد ہے. ابھی حدیث میں ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو قبر میں
رکھ دیا جاتا ہے اور کوئی تلقین پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس میت جو ہے وہ اس کے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا مال ہوتا ہے، مال کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے پوری زندگی اپنی لگا دی، اپنی جوانی، اپنی پوری عمر لگا دی تمہیں حاصل کرنے کے لیے، تم میری مدد کے لیے آؤ. تو وہ حقیقت جو ہے، مال کی حقیقت کو دیکھ کر وہ اس کی بات بھی سنے گا، کہے گا کہ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اور پوری جوانی لگا دی، لیکن مجھ سے صرف کپڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے کفن. اتنا نصیب ہے مجھ میں کہ جو میں تمہیں دے سکتا ہوں. پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ دوسری طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم میری اولاد ہو، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت جو ہے، حقیقت اولاد وہ کہے گی کہ جو کچھ بھی ہم تمہارے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ تمہارے لیے مجلس کرائیں گے، مجلس ترحیم برپا کریں گے اور اس کے بعد ختم. کوئی اور فائدہ تمہیں ہم نہیں پہنچا سکتے. اور پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری طرف رخ کر کے کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال صالح موجود ہیں. اعمال صالح کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اے اعمال صالحہ میری مدد کے لیے آؤ، مجھے اب بھی بہت ضرورت ہے. تو وہ اعمال صالح کہتے ہیں کہ صرف میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور جہاں تک تو پہنچے گا تمہارے ساتھ رہوں گا. لیکن قرآن نے بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اگر انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور رسول کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں. پہلے اس کا اعتقاد، دوسرا عمل صالح. اور اعتقاد عمل صالح جو ہے وہ اس کی جڑ جو ہے وہ افکار اور انسان کے اعتقادات ہیں. اس شخص کے اعتقادات درست ہوں اور پختہ ہوں، وہاں پر عمل صالح بھی اس کے کام آئیں گے. لیکن جس کا اعتقاد صالح، اس کا اعتقاد درست نہیں ہے، اس کا عمل صالح بھی جو ہے وہ متزلزل ہوگا. علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ وہ زندگی کے آخری ایام میں ان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جب آخری دن وہ بیمارستان میں تھے، اسپتال میں تھے، تو ان سے جب بات کی جاتی تھی تو وہ ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا. یعنی انہیں کوئی بات بھی یاد نہیں تھی. یہ فلسفی اصطلاحات، تفسیری اصطلاحات، یہ سب ختم ہو گئی تھی. تو ساتھیوں میں سے ایک کسی نے کہا کہ آقا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کچھ دیا جائے. تو اس نے پوچھا کہ کیا دیا جائے، پیاس جو لگی ہے تو کیا دیا جائے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ پیاس کے لیے پانی پینا چاہیے. وہ ساتھی کہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تھے تو ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز جو ان کے ذہن اور دل و جان میں جو رسوخ کر گئی تھی وہ ایک چیز تھی، وہ اللہ کا ذکر تھا. لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کبھی جو ہے وہ اترا نہیں. ہمیشہ اللہ کی یاد میں. وہ تمام اصطلاحات جو فلسفی اصطلاحات تھی، تفسیری اصطلاحات تھی، وہ سب ختم ہو گئی تھی. جو چیز انسان کے لیے باقی رہتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل و جان میں جو چیز پیوست ہو جاتی ہے اسے افکار کہا جاتا ہے، اسے اعتقاد کہا جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد. فرمایا وَنَظَرُوا إِلَىٰ مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا. اگر انسان اپنی سوچ کو درست کر لے، اگر انسان کی سوچ یہ ہو کہ دنیاوی امور میں اپنے نیچے والے افراد کو دیکھا جائے. میرے پاس تو ماشاءاللہ راشن بھی آتا ہے، دسترخوان بھی بچھائے جاتے ہیں، افطاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے طالب علم ہوں
کہ یہ سب کچھ ان کے پاس نہیں ہو. انسان دیکھے دنیاوی امور میں اپنے نیچے والے افراد کو دیکھے یہ وہ مقام فوز ہے. اگر انسان اپنی فکر کو درست کر لے. تبھی مولا کائنات نے فرمایا کہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا آخر میں مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضرت ختم مرتبہ نے فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ. اگر انسان اس ماہ میں اللہ کے محرمات سے دوری اختیار کرے. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ مہینہ عجیب مہینہ ہے. اس کے بعد میں حضرت نے فرمایا کہ یا علی اس ماہ میں تمہارے سر مبارک پر ضرورت لگے گی. اس وقت مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افی سلامتا من دینی، کیا میرا دین اس وقت سلامتی میں ہوگا؟ دیکھیں جو مولائے کائنات ہیں، جو امیر کائنات ہیں، انہیں مقام فوز حاصل کرنا ہے. انہیں مقام فوز حاصل کرنے کے لیے وہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی. اس مقام تک پہنچنے کے لیے مولا کائنات نے وہ بہت بڑی عظیم عظیم مصیبتیں انہیں وہ ان مصیبتوں سے دوچار ہوئے اور وہ عظیم مصائب ان پر ڈھائے گئے کہ ایک مصیبت صرف سیدہ کی شہادت تھی. عظیم مصائب میں ایک مصیبت یہ ہے. دوسری عظیم مصیبت یہ ہے کہ ضیافت اللہ میں سر مبارک پر ضربت لگا. روزے کی حالت میں حضرت مسجد کی طرف رواں دواں ہوئے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اپنے قاتل کو خود ہی بیدار کیا. وہ مقام فوز کو حاصل کرنے کے لیے امیر کائنات نے کتنا لمبا راستہ اختیار کیا اور اس عظیم راستے پر گامزن رہتے ہوئے امیر کائنات نے وہ شہادت کی منزل پائی کہ جہاں پر فرمایا فزت ورب الکعبہ. امیر کائنات مصلی عبادت پر تشریف فرما ہوئے نماز کو آغاز کیا. بس ایک ایسا مرحلہ پہنچا، اس ملعون نے ایک ایسی ضرب ماری اور ایسی ایک ضربت لگائی حضرت کے سر مبارک پر کہ حضرت کی یہ پکار بلند ہوئی کہ فزت ورب الکعبہ، خداوند متعال کعبہ کے پروردگار کی قسم کہ علی کامیاب ہو گئے. ہم عرض کرتے ہیں کہ اے امیر کائنات آج آپ کے سر پر ضربت لگتی ہے. امام حسن اور امام حسین آتے ہیں، آپ کو اس حالت میں گھر کی طرف لے جاتے ہیں. امام حسن رونا شروع کر دیتے ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب امام حسن رونا شروع کرتے ہیں تو امیر کائنات نے تسلی دی. امام حسین علیہ السلام رونا شروع کرتے ہیں تو امیر کائنات نے تسلی دی. عزیزان گرامی، جب امیر کائنات گھر کی طرف داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، زینب ام کلثوم کو جب دیکھتے ہیں، جب زینب نے دیکھا کہ بابا کے سر میں ضربت لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اب زینب ام کلثوم سے نہ رہا. زینب ام کلثوم رونے لگی. ارباب مقاتل لکھتے ہیں یا امیر کائنات نے امام حسن اور امام حسین کی طرح تسلی نہیں دی، بلکہ امیر کائنات بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیا. ہم عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، آپ نے حسن حسین کو تسلی دی ہے، لیکن آپ
الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.